اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب و حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں۔ اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی
जैसा कि कद्र पहचानने का हक था। हालांकि पूरी की पूरी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे के सारे आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक है और बहुत बाला व बरतर उस शिर्क से जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। और सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जितने हैं वो सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी बार फूंका जाएगा तो वो सब लोग पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और नामा-ए आमाल सामने रख दिया जाएगा और अंबिया और सब गवाहों को हाजिर कर दिया जाएगा और लोगों के दरमियान बिल्कुल बरहक फैसला किया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा और हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और जो कुछ लोग करते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया था उन्हें जहन्नम की तरफ गिरोहों की शक्ल में हाँका जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके मुहाफिज उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़ के सुनाते हों और तुम्हें इस दिन का सामना करने से खबरदार करते हों? वो कहेंगे कि बेशक आए थे, लेकिन अजाब की बात काफिरों पर सच्ची होकर रही। कहा जाएगा कि जहन्नम के दरवाजों में हमेशा हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, क्योंकि बहुत बुरा ठिकाना है उनका जो तकब्बुर से काम लेते हैं। जिन्होंने अपने परवरदिगार से तकवा का मामला रखा था उन्हें जन्नत की तरफ गिरोहों की शक्ल में ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुंचेंगे जबकि उसके दरवाजे उनके लिए पहले से खोले जा चुके होंगे तो वो अजीब आलम होगा और उसके मुहाफिज उनसे कहेंगे कि सलाम हो आप पर, खूब रहे आप लोग, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाइए। और वो जन्नती कहेंगे कि तमाम तर शुक्र अल्लाह का है जिसने हमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया और हमें इस सरजमीन का ऐसा वारिस बना दिया कि हम जन्नत में जहां चाहें अपना ठिकाना बना लें। साबित हुआ कि बेहतरीन इनाम नेक अमल करने वालों का है। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान बरहक फैसला कर दिया जाएगा और कहने वाले कहेंगे कि तमाम तर तारीफ अल्लाह की है जो सारे जहानों का परवरदिगार है।